أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تسبیح، تکبیر، تمجید، تقدیس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فقہ الاسلام، اسلام کو جاننا، اسلام کو سمجھنا، اسلام کی معرفت حاصل کرنا، اس حوالے سے سلسلہ وار ایک عنوان آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ خطبہ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ دین اسلام میانہ روی کا نام ہے، دین اسلام وسطیت کا نام ہے، دین اسلام اعتدال کا نام ہے، دین اسلام سختی اور شدت کا نام نہیں ہے، دین اسلام تعنت کا نام نہیں ہے، دین اسلام غلو کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام ہر معاملے کے اندر آسانی والا معاملہ کرنا اور آسانی کو ہی لوگوں کے اندر عام کرنا، اور اپنے ماننے والوں کے لیے اور یہاں تک کہ جو دین اسلام کو نہیں مانتے ان کے ساتھ بھی آسانی کا معاملہ کرنا، یہ دین اسلام کی تعلیم ہے۔ دین اسلام نے ہر چیز کے اندر اعتدال رکھا ہے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درمیانی اور وسط امت قرار دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے، اعتدال والی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ گزشتہ خطبہ کے آخر میں یہ بات بیان کر رہا تھا جہاں پر خطبہ چھوڑا تھا کہ دین اسلام نے عبادات اور معاملات، لین دین، دینی اور دنیاوی زندگی کے اندر اعتدال قائم کیا ہے۔ اس کی مثال صحیح بخاری کا وہ واقعہ ہے، تین شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے پاس آئے، ازواج مطہرات کے گھروں کے باہر۔ انہوں نے امہات المومنین سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عبادت کیا ہے؟ امہات المومنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کے بارے میں بتایا، نفلی روزہ کے بارے میں بتایا۔ فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، گویا کہ انہوں نے اس کو اپنے اعتبار سے بہت کم سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اتنی محبوب ہستی ہونے کے باوجود اور معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہم گناہگار ہیں، ہم عام انسان ہیں، ہم معصوم عن الخطا نہیں ہیں نبی پاک کی طرح، تو ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں کتنی زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا میں ساری زندگی گوشت نہیں کھاؤں، لذتوں کو ترک کر دوں گا۔ دوسرے شخص نے کہا انی اصوم ولا افطر، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی
نہ شادی ہوگی، نہ گھر گرہستی ہوگی، نہ بیوی بچے ہوں گے، نہ معاش کی کوئی فکر ہوگی، تو عبادت میں رہوں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما بال اقوام، لوگوں کا کیا معاملہ ہے، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی کہتا ہے میں کھانے پینے کی لذتوں کو ترک کر دوں گا، کوئی کہتا ہے میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کوئی کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا، کوئی کہتا ہے میں ساری رات ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھوں، ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاتقاکم للہ تعالی، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ اچھا پچھلے جمعے میں تو نے سبق پڑھایا، تجھے بڑی جلدی بھول جاتے سبق، آخر دے 15 منٹ جمعے دے جڑے میں میٹر لے کے آیا نا اج برکہ پرانا برکہ پھر لے آؤں، پچھلے 15 منٹ اس کام میں چلے گئے، کوئی بچہ کوئی ادھر ادھر جا رہا ہے تو تھوڑی توجہ ادھر جا رہی ہے، تسی میرے دیکھو باقی دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تھوڑے فائدے واسطے کوئی کام کر رہے ہیں، تسی میری گل سنو، میں تھوڑے واسطے آیا ہوں، اور میرا اتنے کوئی کام نہیں، پورے ہفتے چ من کدی اتنے ویکھیا من سے لب لب بندے تھک جاتے ہیں، پورا ہفتہ تو میں نہیں لگتا، کئی بندے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، میں تھوڑے واسطے آیا ہوں، تسی اللہ واسطے آئے لہذا میرے اندر ہو تسی ادھر ادھر نہ ویکھو۔ یہاں پر ایک حدیث سنانا پڑے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، من غسل یوم الجمعہ واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركع ودنا من الامام واستمع لما يقول كتب له بكل خطوة عمل سنة اجر صيام يوم۔ سید حبان میں بھی حدیث ہوئی کہ جو بندہ اچھے طریقے سے اپنا سر دھو کے آیا، اچھے طریقے سے غسل کر کے آیا، جلدی جلدی جمعہ کے دن مسجد میں آیا، پیدل چل کے آیا، سوار ہو کے نہیں آیا، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ امام کے قریب ہو کے بیٹھا، وَاسْتَمَعَ لِمَا يَقُولُ، اور جو کوئی امام خطیب کہہ رہے اس کی بات کو کان لگا کے غور سے توجہ سے ادھر ادھر اپنی توجہ نہیں دے گی، وَأَنصَتَ، اور خاموش رہا، جتنے قدم گھر سے چل کے آیا ہے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی نفلی رات کی نماز کا ثواب ملتا ہے، اور 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب ملتا ہے ہر قدم کے بدلے۔ یہ جمعے کا ثواب، تو یہ جمعے کا ثواب مشروط ہے کہ جب بندہ یہ ساری شرائط پوری کر کے آئے اور توجہ سے بات کرے۔ کیونکہ آپ کے شوق کو بڑھانے کے لیے میں یہ بات پہلے بھی کی ہے، آج ذرا دوسرے انداز میں کہہ دیتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے جو صحیح بخاری وغیرہ کے اندر صحیح حبان میں بھی موجود ہے کہ جب بندہ جو پہلی گھڑی میں آیا تو ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملے گا، دوسری گھڑی میں آیا تو گائے قربان کرنے کا، پھر بکری کا، پھر اس طرح پرندے کا، پھر صدقہ کرنے کا، انڈے کا صدقہ کرنے کا بھی ثواب اس کو ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ تَبَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، جب امام خطبہ دینے کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے جو مسجدوں کے دروازوں کے اوپر جمعہ کے دن کھڑے ہوتے ہیں اور وہ جو زائد اجر لکھ رہے ہوتے ہیں جمعے کا، جب امام نکل آتا ہے وہ بھی اپنے صحیفے تَبَوْا صُحُفَهُمْ، وہ اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں، وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور وہ خطبہ اور ذکر سننے کے لیے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ اہمیت ہے خطبے کی۔ اور آج دوسری بار سبق ہو گیا، ان کو لڑتے نہیں رہتے انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اے میرے پیارے دین، ان مومنوں کو بار بار یاد دہانی کرواتا ہے، کیونکہ یاد دہانی مومنوں کو کیا دیتی ہے؟ فائدہ دیتی ہے۔ اپنے اصل موضوع کی طرف آئے، وہ تین افراد نے یہ بات کہی کہ ہم عبادت میں لگ جائیں گے اور بالکل دنیا داری کو ترک کر دیں گے۔ خلاصہ اس کا یہ بدلا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ متقی اگر کوئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذات ہے۔ آپ نے فرمایا میں سوتا بھی ہوں، میں رات کی نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزے کا ناغہ بھی کرتا ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ،
اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرے اس کو چھوڑے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ اعتدال قائم کیا دین اسلام نے کہ عبادت بھی کرو اور اپنے دنیا داری کو بھی ساتھ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، دین اسلام کی تعلیمات میں ہے کہ ایک بندے کی طاقت سے زیادہ اسلام مسلمان کے اوپر بندے میں اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتے. یہ دین اسلام کی نرمی ہے، یہ دین اسلام کی شفقت ہے، یہ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قانون ہے میرا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ اس کو کوئی تکلیف نہیں دیتے، اس کو کوئی حکم نہیں دیتے جو وہ بندہ کر نہ سکتا. مریض روزہ نہیں رکھ سکتا، کہا کہ روزے کی رخصت ہے، رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہو، جب صحت مند ہو جاؤ گے اس کی گنتی کو پورا. مسافر روزہ نہیں رکھ سکتا، روزے میں مشقت آتی ہے، دین اسلام نے کہا روزہ چھوڑ حالت سفر. بعد میں جب مقیم ہو جاؤ گے تو رمضان کے بعد اس کی گنتی کو پورا کر سکتے. حالت سفر کے اندر مشقت ہوتی ہے، لہذا نماز پنجگانہ میں سے جو 4 رکعت والی نماز ہے اس کو آدھا کر دیا ہے 2 رکعت نماز. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کھڑے ہو کر نماز پڑھنا نماز فرض میں قیام نماز کا رکن ہے، حتیٰ کہ جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے جو شخص کھڑا ہو سکتا ہے وہ کھڑے ہوئے بغیر نماز فرض پڑھتا ہے. نفل نماز اگر بندہ کھڑے ہونے کی طاقت بھی رکھتا ہے تو بیٹھ کر پڑھے گا، ہو جائے گی، ثواب آدھا ملے گا. لیکن فرض نماز جو شخص کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے اور کھڑے ہو کے نہیں پڑھتا اس بندے کی نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ قیام نماز کا حکم ہے. لیکن جب رخصت آ گئی، شریعت نے کہا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، پہلو پہ لیٹ کے پڑھو. لیٹ کے پڑھ کے بھی تم اپنے ہاتھوں کے ساتھ ارکان کے ساتھ اشارہ نہیں کر سکتے. کہا اپنے ارکان کو، اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتے، اشارے کے ساتھ نماز پڑھو. اتنی رخصت اسلام نے. اور بھی بڑی مثالیں عبادات کے اندر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اسی روزہ کے احکام و مسائل کو، مریض اور مسافر کو روزہ کی رخصت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتے. دین اسلام میں رہبانیت والا، نصرانیوں والا قلوب نہیں ہے کہ نصرانیوں نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کے جنگلوں میں نکل گئے، بیابانوں میں نکل گئے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلے گئے، وہاں پہ جا کے کنڈیاں بنا لی، وہاں پہ گھر بنا لیا، پتے کھا لیے، جنگل میں کوئی جو خوراک کھانے کو ملی کھا لی، اور بس اللہ اللہ کہے جا رہے ہیں. یہ ایسا تصوف، ایسی رہبانیت دین اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی. دین اسلام اعتدال والا، بلکہ وہ ہماری بھی اس سے کہانیوں کی جو کتابیں دین کے نام پہ تقسیم کی جاتی ہیں اور پڑھائی جاتی ہیں اور سنائی بھی جاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک بزرگ بڑے ولی اللہ تھے، وہ عبادت کرتے تھے، رات کو نیند آتی تھی، اور چھت کے ساتھ ایک رسی لٹکائی ہوئی تھی، چھت کے ساتھ رسی کو باندھ لیتے، تو وہ رسی ادھر لگ کے نا زخم ہو گیا. تو انہوں نے اس کا کوئی علاج نہیں کیا، عبادت میں غرق ہو گیا، یہاں تک کہ زخم خراب ہو گیا. زخم خراب ہو گیا، اتنا خراب ہوا کہ اس کے اندر وہ کیڑے پڑ گئے. تو جب اس میں سے کوئی کیڑا زمین پر گرتا تو اس کو اٹھا کے زخم کے اوپر رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ میرے جسم میں سے. پہلی تو بات ہے یہ جھوٹی بات ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ دین اسلام نہیں ہے. ایسی بات سنا کے سامنے سے کہنا سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے سنانے والے کو بھی دین اسلام کی خبر نہیں ہے، اور جو سن کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ان کو تو بالکل بھی خبر نہیں کہ کس بات میں سبحان اللہ کہنی اور کس بات میں نہیں کہنی. اس بات پہ استغفر اللہ کہنا بنتا ہے.
اس بات پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا پڑتا ہے. ایسی کوئی بات سنائے تو اس پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. تو آگے سے کہہ سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسی باتیں ولایت کے جو ہمارے معاشرے میں ولی کا تصور بنایا گیا. کسی شخص کو ولی ثابت کرنے کے لیے ایسے جھوٹے قصے بنائے جاتے ہیں کہ فلاں بابا جی پتہ نہیں 70 سال کے کتنے سال کچے تن تھے, کچی تن دیا کچے دھاگے تھے الٹے کنہ دے وچ لٹکے رہے. ہمارے ایک عالم کہتے ہیں میں دین اسلام وچ ایہو جہا کوئی جرم نہیں دیکھا کہ جہدے وچ کسی بھی جرم دی سزا یہ ہوئے بھائی بندے نوں اینے سال تک کنہ وچ الٹا لٹکا نال گل بھی کڈی کیتی ہے کوئی سنگل نال بڑے رسے نال کہندا کچی تند دے یہ دین اسلام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں لن یشاد الدین احد الا غلبہ. یہ دین اسلام آسانی والا دین ہے, تنگی والا دین نہیں. جو دین اسلام کے ساتھ زور آزمائی کرنے کی کوشش کرے, دین اسلام کے ساتھ اپنے اوپر دین اسلام کو ایسے نافذ کرنے کی کوشش کرے گا کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں, اپنے اوپر تنگی پہ پیدا کرے گا, طیبات کو, لذتوں کو, کھانے پینے کی چیزوں کو, اچھے لباس کو, اچھے رہن سہن کو اپنے اوپر حرام کر لے گا. اور دین اسلام کے ساتھ ایک زور آزمائی اور شدت کا معاملہ کرے گا. آپ نے فرمایا دین اسلام اس پر غالب آ جائے. دین اسلام کی شدت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاکن سددوا وقاربوا, بلکہ ہمیشہ درمیانہ معاملہ کرو. سددوا صحیح بخاری کے حدیث فرمایا سددوا میانہ روی اختیار کرو, وقاربوا اور حق بات کے اللہ کے حکم کے قریب قریب عمل کرو. اس کا معنی محدثین یہ بیان کرتے ہیں قارب کئی ایسے معاملات ہیں کہ بندہ پورا کما حق و اس پر عمل نہیں کر سکتا, تو اس کے قریب قریب کوشش کر کے جتنا ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا. یہ دین اسلام کی تعلیم ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ کو یمن کے 2 الگ الگ صوبوں کا گورنر اور والی اور امیر بنا کے بھیجا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان 2 صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں. کہ مثال کے طور پر پاکستان ہے, اس کا ایک صوبہ پنجاب ہے, ایک صوبہ سندھ ہے, تو دونوں کا آپس میں بارڈر لگتا ہے. تو ایک علاقے کا گورنر ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ بنائے, دوسرے علاقے کا یمن کا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. نبی پاک مدینے سے ان کو الوداع کہنے کے لیے جا رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یسرا ولا تعسرا فتتابعا ولا تختلفا. فرمایا اے معاذ اور ابو موسیٰ یسرا لوگوں کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرنا, ولا تعسرا لوگوں کے اوپر تنگی اور سختی نہ کرنا. یسرا حاکم بن کے جا رہے ہو, امیر بن کے جا رہے ہو, گورنر بن کے جا رہے ہو, لہذا یسیرا جتنا ہو سکے لوگوں کے ساتھ آسانی اور نرمی کا معاملہ کرنا, ولا تعسرا لوگوں پر تنگی نہ کرنا. اور فرمایا وتتابعا آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا, ولا تختلفا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف نہ کرنا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گورنروں, اپنی طرف سے مقرر کردہ امیروں کو, اپنے کارندوں کو, اپنے عاملین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی علاقے کی طرف بھیجتے, مبلغ بنا کے, امیر بنا کے, حاکم بنا کے, تو یہ اسلام کی بنیادی تعلیم دیتے ہیں یسرا ولا تعسرا, آسانی کرنی ہے, تنگی نہیں کرنی لوگوں پر. یہ ہے دین اسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ, اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس معاملے کے اندر کوئی رخصت دے,
تو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ بندے میری رخصت کو قبول کریں، جیسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، جیسے اللہ کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو حکم دیں اور بندے نہ مانیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کوئی رخصت دے تو بندوں کو وہ رخصت قبول کرنی چاہیے اور اس رخصت پر عمل کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر بارش میں دین اسلام کے اندر یہ ہے کہ اگر بارش ہو رہی ہے یا بارش کا موسم ہے تو آپ 2 نمازیں جمع کر سکتے ہیں، جمع تقدیم بھی کر سکتے ہیں، جمع تاخیر بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس پر کوئی بندہ بڑا فلسفی بن کے کھڑا ہو جائے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن کی آیت پڑھ، دین اسلام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ کہیں نہیں جمع کرنا، یہ آپ نے نیا کام شروع کر دیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے موسم میں مؤذن کو یہ حکم دیتے تھے، مؤذن بھی تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، جب وہ اذان دے تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ کہے الا صلوا فی رحالکم، لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ پوری اذان جس طرح دی جاتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے ساتھ دے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد آخر میں یہ کہے الا صلوا فی رحالکم، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو، یہ اذان کے اندر کلمے ہیں۔ بڑی مسجد وچ ایتھے یہ کہندے ہو تسی بارش وقت کر دے جڑی گلاں دس رہے ہیں عمل واسطے دس رہے ہیں، جڑی گل نہیں پتہ کو تے عمل شروع کر انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی سفر کے اندر کبھی پوری نماز نہیں۔ کئی بندے کہتے ہیں سفر میں ہوتے ہیں، لاہور جا رہے ہیں، لاہور میں جا کے کہتے میں تو پوری پڑھا، اگر آپ مقیم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں پھر تو پوری پڑھنی ہے، لیکن آپ کسی ہوٹل پہ کسی پیٹرول پمپ پہ نماز پڑھیں گے تو کوئی نہیں یار ایڈا بھی سفر کوئی نہیں ہے پوری پڑھ، بھائی پوری نہیں پڑھیں گے آپ، یہ سنت کے خلاف ہے آپ پوری نماز پڑھیں۔ اور یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب رخصت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصت کو قبول کیا جائے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک جگہ پر سفر کر کے نماز قصر پڑھی، نماز قصر پڑھنے کے بعد سلام پھیرا تو ان کے ساتھی ان کا سنتیں پڑھنے لگے، انہوں نے کہا لو کنت مسبحا لاتممت بالصلاۃ، اگر میں نے یہ سنتیں اور نفل پڑھنے ہوتے تو پھر اس سے بہتر تھا میں نماز ہی پوری پڑھ لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتیں اور وتر رات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت والی نماز 2 پڑھنی ہے، باقی کسی نماز کی کوئی سنت رواتب مؤکدہ غیر مؤکدہ پڑھنا ثابت ہے۔ اور یہ پڑھنا اب اس پر کوئی فتویٰ تو نہیں دیا جا سکتا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ کی سنت سے یہ ثابت ہے نہیں، یہ سب سے اچھا جواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی نرمی شفقت اور محبت کو دیکھیے کہ تبلیغ کے اندر دعوت کے اندر بھی نرمی اختیار کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو جب یمن بھیجا، ایک اور روایت کے اندر آتا ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک تأتی قوما من اہل الکتاب فلتکن اول ما تدعوهم الیہ شہادۃ اللہ فإنهم عطاؤک لذلك فعالمهم ان اللہ افضل علیہم 5 صلوات فی اليوم واللیلہ۔ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ آپ یمن میں ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو اہل کتاب ہیں، یہودی یا نصرانی ہیں، لہذا سب سے پہلے آپ کی دعوت یہ ہونی چاہیے کہ آپ ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت، سارے دین اسلام ایک ہی دفعہ نہیں بتا دیں۔ کوئی بندہ نیا مسلمان ہوتا ہے تو آپ اس کو کہیں یہ بھی منع ہے دین اسلام میں، یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، پورا سارے سال 365 دنوں کا اسلام اس کو بتا دیں، ظاہر ہے اس کی طبیعت بالکل آئے گا کہ اتنے کام دین اسلام پہ کرنے اتنا مشکل ہے دین اسلام، اس کی طبیعت فوراً اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ حکمت کیا ہے کہ آپ اس کو پہلے بنیادی چیز عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اس کے بغیر اسلام ہی نہیں ہے، یہ بتانا ضروری ہے
کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، یہ کلمہ پڑھو گے آپ کا اسلام کے اندر داخلہ ہوگا۔ پھر وہ بندہ پوچھے گا اور کیا کرنا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا معاذ بن جبل کو جب یہ توحید والی بات نہیں مان لیں، شہادتین والی بات مان لیں، تو پھر انہیں بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھی، ابھی زکات نہیں بتائی۔ آپ نے فرمایا فَإِنْهُمْ عَطَاؤُكَ لِذَلِكَ، اگر یہ نماز والی بات بھی وہ مان لے اور پڑھنا شروع کر دیں، آپ نے فرمایا فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ۔ پھر تیسرے نمبر پر جب پہلی 2 باتوں پہ عمل کر لیں، پھر بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مالدار لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے زکات فرض کی ہے جو امیروں سے لی جائے گی اور فقراء پر خرچ کی جائے گی۔ یہ دین اسلام کی تعلیم ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتى من قریش، قریش کا ایک نوجوان لڑکا، اس نے آگے کہا وَيَسْتَأْذِنُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فی الزنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے زنا کی اجازت طلب کرتا ہے، یا رسول اللہ میں دین اسلام توحید کو بھی مانتا ہوں، رسالت کو بھی مانتا ہوں، نماز بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، زکات بھی دوں گا، جہاد بھی کروں گا، حج بھی کروں گا، یہ ساری باتیں، لیکن مجھے زنا کی اجازت ہے۔ فصار الصحابہ فہموا بہ، جب اس شخص نے اتنی جرأت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک بازو کی پاک باز ہستی ان سے آگے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت ہے، صحابہ کرام کو غصہ آیا اور صحابہ کرام ایسے لگ کے اس کے اس کی جرأت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتا ہے کہ میں زنا مجھے کرنے کی اجازت ہے۔ اب دیکھیں یہ ہے اسلام کی نرمی، یہ ہے محبت، یہ ہے شفقت، یہ ہے دین اسلام سمجھانے کا طریقہ۔ آپ نے صحابہ کو بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اتحب ذلک لامک، اے نوجوان مجھے بتا کہ یہ والا معاملہ کیا تو اپنی ماں کے لیے پسند کرے گا کہ تیری ماں کے ساتھ بھی ایسا کرے گا؟ اس نے کہا لا، میں نہیں پسند کرتا۔ آپ نے فرمایا اتحب ذلک لاختک، اپنی بہن کے لیے یہ پسند کرتے ہو؟ کہا نہیں۔ اسی طرح نبی پاک نے گنوایا اپنی پھپھو کے لیے، اپنی خالہ کے لیے، اس کی محرمات رشتہ دار رسول اللہ نے گنوائی۔ ہر دفعہ وہ کہتا فدا کا ابی و امی، آخر میں کہتا ہے فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، میں اپنے گھر والوں کے لیے پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَ، آپ نے فرمایا اسی طرح لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماں، بہن، بیٹی، خالہ کی بری نظر رکھے۔ اب یہ حدیث میں لفظ تو نہیں ہے، لیکن میں خطیبانہ ذوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اس نے دل نے آخر ہونا بھائی یا رسول اللہ ہم گل سمجھ ہم گل ہے سمجھ آ گئی، ہوں گل ہے وہ مزید کرنے کی ضرورت نہیں۔ نبی پاک نے اس کو حکمت کے ساتھ سمجھا، بھئی آپ اس بات کو آپ یوں سمجھ لیں، ایک بندہ کہتا ہے دھوکہ کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، رشوت دینا، رشوت کھانا، حرام کھانا، یہ اپنے لیے وہ بندہ ساری چیزیں حلال کر کے بازار میں بیٹھا ہے۔ اسے کہ آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ کرے؟ نہیں۔ آپ پسند کرتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی ملاوٹ کرے؟ نہیں۔ آپ پسند کرتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی جھوٹ بولے؟ نہیں۔ آپ پسند کرتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی وعدہ خلافی کرے؟ نہیں۔ آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کا کوئی نقصان کرے؟ نہیں۔ آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی گالی دے؟ نہیں۔ بھئی آپ لوگوں کو بھی دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ لوگوں سے جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ لوگوں سے وعدہ خلافی کیوں کرتے ہو؟ لوگوں کا ناحق مال کیوں کھاتے ہو؟ یہ نوجوانوں کے لیے اس بات کے اندر اور اس قریشی نوجوان کے اس واقعے کے اندر بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے امام شافعی علیہ الرحمہ کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا زنا ایک قرض ہے، اگر کوئی شخص کسی کی بہن، بیٹی، بہو کے اوپر بری نظر رکھتا ہے اور اس کی عزت کو پامال کرنا چاہتا ہے، کرتا ہے، تو یہ ایسا قرض ہے کہ اس کے اہل میں سے، اس کے گھر میں سے، اس کی نسل میں سے کسی عورت کو یہ قرض ادا کرتا ہے۔ بلکہ عرب یہ جملہ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاک دامن رہو تاکہ تمہاری عورتیں پاک رہیں، پاک دامن رہو تاکہ تمہاری نسلیں پاک رہیں۔
چھوٹی سی بات آ گئی ہے، امام بخاری علیہ الرحمہ کا نام اب سب لوگ جانتے ہیں، کیسی شان بخشی اللہ نے امام بخاری کو۔ امام بخاری صحابی بھی نہیں ہے، تابعی بھی نہیں ہے، اور تبع تابعی بھی نہیں ہے، بلکہ چوتھی اور پانچویں اسلام کی جنریشن کے اندر، اور عربی بھی نہیں ہے، بلکہ فارسی نسل ہے، یہ بخارا سمرقند کے ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کے والد اسماعیل، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ہدی الساری مقدمہ فتح الباری کے اندر امام بخاری کے والد اسماعیل کا یہ قول لکھا ہے کہ وراق بخاری نے یہ بات کہی ہے، ان کے کاتب نے یہ بات کہی کہ اسماعیل بن ابراہیم جو امام بخاری کے والد تھے، انہوں نے کہا واللہ ما اعلم فی مالی درہم من حرام ولا درہم من شبہ، ایسے باپ ہو، ایسی تربیت ہو، ایسا پاکیزہ مال ہو، ایسی پاکیزہ گھرانہ ہو، تو ان کا بچہ محمد بن اسماعیل البخاری بنتا ہے، جن کو دنیا امیر المومنین فی الحدیث کے نام سے یاد ہے۔ وراق بخاری کہتے ہیں میں نے امام بخاری رحمہ اللہ کے والد کو ان کی وفات کے وقت کہتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میرے پورے مال کے اندر میرے علم کے مطابق ایک درہم حرام کا ہونا تو دور کی بات ہے، ایک درہم شبہ کا بھی شامل ہے، اس میں شبہ اور شک و شبہ، میرے مال کے اندر ایک درہم حرام کا ہونا تو دور کی بات ہے، میرے مال میں ایک درہم شبہ کا بھی شامل ہے، جس میں شک ہو کہ یہ حلال ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو سمجھایا، فَاسْبَغَ يَدَهُ عَلَيْهِ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس قریشی نوجوان پر رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ نبی پاک نے 3 دعائیں دی اس نوجوان کو بات سمجھانے کے بعد کہ جو تو اپنے گھر کی عورتوں کے لیے پسند نہیں کرتا، دوسرے لوگوں کی عورتیں بھی تو ان کی بھی تو عزتیں ہیں، تو اس نے نبی پاک نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کا گناہ معاف کر دے، وطہر قلبہ، نبی پاک دعا کرے اللہ اس کے سینے کو پاک کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے، وحسن فرجہ، یا اللہ اس کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرما اور اس کو گناہ بدکاری جیسے گناہ سے بچا دے، اس کی شرمگاہ میں بچا دے۔ صحابہ کہتے ہیں وہ بندہ ساری زندگی اس کے بعد جب تک وہ صحابی زندہ رہے نا، اس نے ساری زندگی کوئی گناہ کا اس کے بعد کام نہیں۔ فَلَمْ يَكُنْ يَلْتَفِتُ إِلَىٰ شَيْءٍ، اس کی عورت کے بارے میں ایسا خیال لانا دور کی بات ہے، کہتے ہیں وہ گلیوں کے اندر جاتا تھا تو ادھر ادھر جانتا ہی نہیں تھا، اپنی نظر ہی زمین سے نہیں تھی۔ ایک تو اس کو بات سمجھ آ گئی کہ جب ہم اپنی گھر کی عزتوں کو اپنے لیے بڑا عزیز رکھتے ہیں، اپنی ماؤں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہوؤں کی، اپنی بیویوں کی، تو دوسرے لوگوں کی بھی عزت ہے۔ ایک تو اس کو یہ بات سمجھ آ گئی، دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دے دی، اے اللہ اس کو گناہ سے بچا دے، اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ کہتے ہیں ساری زندگی اس کے بعد اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور جب بھی وہ چلتا تھا اپنی نظر کو اوپر نہیں ہوتا کہ کسی عورت پہ میری نظر نہ ہو۔ ایسے تھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جب لیکن وہ آیا تھا تو اس کا سوال دیکھیں کیسا سوال تھا، لیکن جب نبی پاک نے نرمی سے، پیار سے، محبت سے، شفقت سے سمجھایا تو اس کو بات سمجھ آئی۔ ایک اور واقعہ ہے، آپ نے وہ سن رکھا ہے، واقعہ سنانا مقصد نہیں، وہ جو غامدیہ قبیلے کی عورت سے گناہ کبیرہ ہو گیا، توبہ کے اندر آپ یہ واقعہ اکثر سنتے ہیں، صحیح بخاری میں جب اس کو رجم کیا گیا تو اس کے خون کے چھینٹے سیدنا خالد بن ولید پر پڑے، تو انہوں نے اس عورت کے بارے میں بری بات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم، خالد اس عورت نے اللہ سے ایسی پکی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے 70 گناہگاروں پہ تقسیم کر دیا جائے، اس اکیلی کی توبہ اتنی بڑی ہے اللہ کے سامنے کہ 70 گناہگار بخشے جا سکتے ہیں۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد کیا یہ بات مجھے کافی نہیں لگتی ان جادت بنفسہا کہ اس نے اپنے نفس کی سخاوت کر دی اپنی جان دے دی اپنے گناہ بچا دی. خالد تو اس بات کی طرف غور نہیں کرتا. اس عورت کو کیا تھا وہ اپنے من میں معاملہ رکھتی رازداری کے ساتھ اللہ سے توبہ کرتی اللہ معاف بھی کر دیتا. آ کے اپنے اوپر حد لگوانا اسلام میں ضروری نہیں ہے. اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ حاکم کے پاس جائے گا کہ مجھ سے گناہ ہوا مجھے حد لگا, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ نبی پاک نے 2-3 دفعہ اس کو اسی لیے بھیجا کہ جائے توبہ کر لے اللہ اس کو معاف کر دے گا. لیکن وہ عورت ایسی پکی نیت کر چکی کہ اس کو صبر ہی نہیں آ رہا تھا. وہ کہہ رہی تھی یا رسول اللہ میں دنیا کی اس سزا کو پتھروں کو تو برداشت کر سکتی ہوں لیکن جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی. تو نبی پاک نے خالد کو کہا خالد تجھے کیا یہ بات حیران نہیں کرتی ان جادت بنفسہا کہ اس نے اپنا نفس قربان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنا گناہ بخشوانے کے لیے. کیا تجھے بات حیران نہیں کرتی؟ یہ اسلام کی راہ, یہ اسلام کی شفقت. ایک اور واقعہ ہے جو آپ نے بار بار سنا ہے, اس میں اسلام کی شفقت معلوم ہوتی ہے. سنن نبی داؤد میں واقعہ. اچھا اکثر واقعات جو آتے ہیں نا ان میں سے 70% واقعات کا تعلق ہماری مسجد کے اندر کے ماحول سے. بندہ آیا الاسلمی کچھ نام تھا, یہ ان صحابی کا نام مجھے اکثر بھول جاتا ہے. ان کو پتہ نہیں تھا کہ نماز میں کلام کرنا منع ہو گیا. پہلے نماز میں اسلام میں کلام کرنا جائز تھا. نماز پڑھ رہے ہیں نا تو آ کے السلام علیکم کہتے ہیں, دوسرا بندہ وعلیکم السلام کیا حال ہے کتنی رکھتے ہو گئی ہیں, وہ کہتا ہے 2 ہو گئی ہیں تیسری چل رہی ہے. یہ اسلام میں جائز تھا پہلے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی وقوموا للہ قانتین, خاموش ہو کے کھڑے. اب نماز میں کلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, باطل ہو جاتی ہے. اس صحابی کو پتہ نہیں تھا, اس کو یہ مسئلہ پتہ نہیں تھا. وہ آیا نماز میں کھڑا ہوا, نیت باندھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. ایک بندے کو چھینک آئی, اس نے کہا الحمدللہ. اور یہ مسئلہ بھی ہے نماز میں چھینک آئے, جس کو چھینک آئے اس کا الحمدللہ کہنا جائز ہے, کیونکہ الحمدللہ کہنا کلام نہیں ہے. کلام وہ ہے جب آپ دوسرے بندے کی بات کا جواب دیتے ہیں. جب آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں, یہ کلام نہیں ہے, اس سے نماز باطل نہیں. اس نے کہا الحمدللہ. انہوں نے کہہ دیا صحابی نے یرحمک اللہ, وہ جو دعا کے جواب بھی کرتے. صحابہ کرام نا اپنے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ مارنے لگے. کوئی اس کو انگلی کے ساتھ اشارے کر رہے ہیں خاموش ہو جاؤ, کوئی اپنی ران کے اوپر ہاتھ مار رہے ہیں. انہوں نے کہا میں نے کہا ما لہم یسکتوننی, ان کو کیا ہو گیا, میں نے کون سا جرم کر دیا ہے. اس بندے کو چھینک آئی, اس نے الحمدللہ کہا, میں نے سنت کے مطابق اس کی چھینک کا جواب دیا یرحمک اللہ, دعا دیا اس کو جو نبی پاک نے سکھائی ہے, تو یہ مجھے خاموش کروا رہے ہیں. نماز ختم ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابھی ابھی نماز میں کلام کرنے والا تھا. صحابی کہتے میں ڈر گیا کہ اب نبی پاک کیا کہیں گے. کہتے نبی پاک نے دوسری دفعہ پوچھا تو میں آیا ڈرتا ڈرتا سہتا سہتا کانپتا کہ رسول اللہ کیا حکم فرمائیں گے, کیا سزا ہوگی. کہتے ہیں میں نبی پاک کے پاس آیا, واللہ ما رأیت معلما قط قبلہ ولا بعدہ, اللہ کی قسم نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے پہلے اور نہ آپ کے بعد میں نے آپ جیسا معلم استاد دیکھا ہی نہیں ہے. واللہ ما زارا بل, اللہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارا نہیں, نبی پاک نے مجھے برا بھلا نہیں کہا, مجھے سخت بھی اپنی زبان سے کوئی سخت لفظ بھی نہیں کہا. گالی گلوچ کرنا تو دور کی بات, بلکہ اتنا ہی کہا اے بندے ان هذه الصلاۃ لا يسر فيها شيء من كلام الناس, اللہ کے بندے یہ نماز ہے, نماز میں ایک دوسرے کے ساتھ کلام کرنا ہے. یہ نرمی ہے, اسلام نرمی کا دین. ہاں اسلام میں 1-2 مقامات پہ سختی ہے, وہ بھی اپنے مضمون میں بیان کروں گا کہ اسلام میں جہاں سختی ہے حدود اللہ کے نفاذ کے اندر یا جنگ کے اندر, جہاد کے اندر, وہ سختی اپنی جگہ پر اس کی ضرورت ہے, وہ ہے. لیکن ویسے دین اسلام سماحت کا, نرمی کا, اعتدال کا, رحمت کا, شفقت کا اور آسانی کرنے والا دین ہے, تنگی کرنے والا دین نہیں. یہ دین اسلام کی تعلیمات ہے. تو ان تعلیمات کو سننے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر آسانی پیدا کریں, اپنے دلوں کے اندر آسانی پیدا کریں, نرمی پیدا کریں, سختی کو ختم کریں.
دین اسلام کے اندر، پر یہ بات شاید کہنا مناسب ہے یا نہیں ہے، پر میں اشارہ کر دیتا ہوں. وہ ایک بزرگ تھے، نماز میں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، یہ فرض ہے، یہ نماز کا حصہ ہے. تو وہ سنت کی محبت میں اور اس فرضیت کو پورا کرنے کے لیے اتنی سختی سے پاؤں ملاتے تھے. میرے جیسا چنگا بلا مولوی بھی انہوں نے نماز پڑھ دیا ترٹتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا سے چلے گئے، وہ نیک آدمی بڑے نمازی سبحان اللہ. ہم نے اپنی زندگی کے اندر اگر میں 10 بندوں کا نام لوں نا جن سے بڑا میں نے کوئی نمازی نہیں دیکھا تو ان میں سے ایک بندوں کا نام نماز کی پابندی کرتا ہے. لیکن طبیعت کے اندر سردی ان کو کئی دفعہ سمجھایا کہ ٹھیک ہے لوگوں کو نصیحت کیا کریں کہ اللہ کا حکم ہے، نبی پاک کو حکم ہے، لیکن اس طرح سختی نہ کیا کریں گے جس کی وجہ سے لوگ پھر نماز سے ہی متنفر ہونے لگے. دین آسانی پیدا کرے. جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہ حق ہے، سچ ہے، لیکن اس کو پہچانے اور بیان کرنے کے اندر آپ کے اندر سختی نہیں ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.